نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انڈیا سے مولانا ذوالقرنین صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہندوستان کی شب برات جو ہے وہ ہے 9 اپریل بروز جمعرات کی شام کو وہ منا رہے ہیں، اور 10 اپریل بروز جمعہ کو روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان 8 اپریل بروز بدھ کی شام کو شب برات منا رہے ہیں اور 9 اپریل بروز جمعرات کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور سعودی عربیہ 7 اپریل بروز منگل کی شام کو شب برات منا رہے ہیں اور 8 اپریل بروز بدھ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو 3 دن کیسے ہوا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے، اور جواب کیا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ام القریٰ کیلنڈر ہے، یہ دیکھیے ام القریٰ کیلنڈر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دی مون سیٹ آفٹر دی سن، یہ ان کا ویب سائٹ پر ہے، سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے، اس کا فارمولہ ایک زمانے سے چل رہا پورے عرب کا، مون سیٹ آفٹر دی سن، چاند سورج کے 1 منٹ کے بعد ڈوبے تو ہم کیلنڈر بنائیں گے اور اسی پر گواہی لے کر کے کر لیں گے، یہ ان کا قاعدہ ہے، زمانہ سے چل رہا، پورا عرب اس میں شامل ہے۔ 1 منٹ کا چاند ہے، یاد رکھو کہ 1 منٹ کا چاند جب ہوگا تو اس وقت چاند کا روشن حصہ سورج کی طرف ہوگا اور کالا حصہ زمین کی طرف ہوگا، اس لیے اس وقت چاند نظر نہیں آ سکتا۔ 1 منٹ کا چاند ہرگز نظر نہیں آتا ہے، 45 منٹ چاند ہو 45 منٹ تب نظر آتا ہے، لیکن سارے عربوں کا یہ قاعدہ ہے کہ 1 منٹ کا چاند ہو تو ہم کیلنڈر بنائیں گے اور اسی پر گواہی لے کر کے کر لیں گے، چاہے گواہی سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس کا یہ قاعدہ ہے۔ اور پھر دوبارہ دکھلا رہا ہوں کہ یہ ام القریٰ کیلنڈر ہے، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے مون سیٹ آفٹر دی سن۔ چونکہ 24 مارچ کی شام کو 9 منٹ کا چاند مکہ مکرمہ کے مطلع پر تھا، اس لیے 25 مارچ کو پہلی شعبان اس نے کر دی، اور 7 اپریل بروز منگل کی شام کو شب برات منا رہے ہیں۔ چاند اس پر نظر نہیں آ سکتا لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ تو سعودی اور پورے عرب کی بات ہو گئی، کیوں کر رہے ہیں یہ بعد میں پوچھیے گا۔ ہندوستان والے کے لیے ہے کہ 25 مارچ کی شام کو 11 ڈگری چاند اونچا تھا، 10 ڈگری پر چاند نظر آتا ہے، 11 ڈگری چاند اونچا تھا انڈیا کے اندر، لیکن بادل کو جیسے نظر نہیں آیا، اس لیے انہوں نے 26 کو پہلی تاریخ نہیں کی، 27 کو پہلی تاریخ کی۔ مسئلہ یہی ہے کہ چاند آسمان پر چاہے حساب کے اعتبار سے ہو، لیکن جب تک کہ دیکھا نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے، حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، اور آگے دوسری حدیث میں ہے ولا تصوموا حتی تروا الہلال، جب تک کہ چاند دیکھو نہیں ہرگز مت کرو۔ انڈیا والوں نے چاند نہیں دیکھا، چاند اس کے مطلع پر 11 ڈگری اونچا تھا، لیکن یہ چھوٹا چاند ہوتا ہے، 10 ڈگری میں چاند نظر آتا ہے، 11 ڈگری تھا، صرف 1 ڈگری زیادہ تھا، چاند چھوٹا تھا، نظر نہیں آیا، بادل تھا، اس لیے اس نے 1 دن بعد میں کیا۔ کچھ لوگوں نے اتر پردیش کے کچھ علماء نے چاند دیکھا تھا، 25 کی شام کو چاند انہوں نے دیکھا تھا، مجھے اس نے خبر دی تھی، لیکن وہ کچھ لوگ تھے، اس لیے پورے ہندوستان نے 26 کو دیکھ کر کے 27 کو پہلی شعبان کی ہے، اور وہ حضرات 10 اپریل کو بروز جمعہ کو روزہ رکھ رہے ہیں اور 9 اپریل بروز جمعرات کی شام کو شب برات منا رہے ہیں۔ ان کے لیے بالکل صحیح ہے، کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند دیکھا جس وقت اسی وقت اعتبار ہوگا، اسی اعتبار سے آپ کریں۔ یہ تو ہو گیا ہندوستان والے کا۔ پاکستان والے میں یہ تھا، وہاں بھی 11 ڈگری کا چاند تھا اور 53 منٹ اس کے مطلع پر تھا، 45 منٹ پر چاند نظر آتا ہے، میں نے پہلے بتایا، یہ 53 تھا، 53 منٹ تھا، 10 ڈگری پر کی اونچائی پر چاند نظر آتا ہے، یہ 11 ڈگری تھا، ان کو چاند نظر آ گیا، وہاں بادل نہیں تھا، کسی نے دیکھا ہوگا، فیصلہ کیا۔ چونکہ انہوں نے چاند 25 کے شام کو دیکھا ہے، اس لیے 26 کو پہلی تاریخ کی، اور وہ حضرات 8 اپریل بروز بدھ کی شام کو شب برات منا رہے ہیں اور 9 اپریل بروز جمعرات کو وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔
تو وہ ایسا کر رہے ہیں. پاکستان والا اپنے حساب سے صحیح ہے, انڈیا والا اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. 10 اپریل کو روزہ رکھے اور 9 کی شام کو 9 بروز جمعرات کی شام کو روزہ وہ یہ کرے, شب برات منائے, وہ صحیح ہے. باقی رہا سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ کا تو بتا دیا کہ ان کے یہاں نظام کچھ اور ہے, اس لیے اس پر آپ پریشان نہ ہوں اور اسی پر کریں جو کچھ آپ نے کیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں سمیع الدین قاسمی رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.